اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ارسطو کے حوالے سے ارسطو کی حیات اور خدمات کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس پیش کر رہی ہوں۔ ارسطو ایک مغربی نقاد ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، افلاطون کا شاگرد تھا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ارسطو کے بارے میں۔ ارسطو کی پیدائش جو ہے وہ 384 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ ارسطو منطقی تھا اور اس کا استاد جو ہے وہ فلسفی تھا۔ ارسطو کا استاد افلاطون تھا۔ ارسطو کی مشہور تصنیف کا نام بوتیقا ہے۔ اس کتاب میں ارسطو نے نقل، نیچر، شاعری کی اصل، شاعری کے اقسام اور ٹریجڈی یعنی المیہ کے اصول وغیرہ پر بحث کی ہے۔ ارسطو کی جو مشہور تصنیف ہے اس کا نام ہے بوتیقا۔ اس کتاب میں ارسطو نے نقل، نیچر، شاعری کی اصل، شاعری کے اقسام اور ٹریجڈی کے اصول وغیرہ پر بحث کی ہے۔ ارسطو نے لفظ نقل کا اطلاق شاعری پر کیا ہے۔ پروفیسر بوچر کے الفاظ میں ارسطو کے یہاں نقل کا مطلب حقیقی خیال کے مطابق پیدا کرنا ہے، تخلیق کرنا ہے۔ پروفیسر بوچر کے مطابق ان کے الفاظ ہیں کہ ارسطو کے یہاں نقل کا جو مطلب ہے وہ حقیقی خیال کے مطابق پیدا کرنا اور تخلیق کرنے کا مطلب ہے۔ ارسطو کے مطابق ڈرامہ اور شاعری دراصل ذہن انسانی کا کیتھارسس کرتی ہے۔ ارسطو کے مطابق ڈرامہ اور شاعری دراصل ذہن انسانی کا کیتھارسس کرتے ہیں۔ ارسطو نے اپنی کتاب بوتیقا میں نظریہ کیتھارسس کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے ارسطو نے جو نظریہ دیا ہے، کیتھارسس کا نظریہ دیا ہے، اور اپنی کتاب بوتیقا میں اس کا نظریہ دیا ہے، اور اس میں اس نے کیتھارسس کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ ارسطو کے مطابق ٹریجڈی المیہ کا مقصد روح کا تزکیہ اور خوف و ترس کے جذبات کو بھڑکا کر ختم کرنا ہے۔ ان کے مطابق ٹریجڈی جو ہے اس کا مقصد ہے کہ روح کا تزکیہ کرنا اور خوف اور ترس کے جو جذبات ہوتے ہیں انسان کے اندر اس کو بھڑکا کر کے ختم کر دینا۔ ٹریجڈی کے واقعات روح کو برانگیختہ کر کے دہشت اور رس کے جذبات کو ایسے مقام پر لے آتے ہیں کہ وہ نہ صرف تھک کر ختم ہو جاتے ہیں بلکہ امید اور ہمت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس عمل کو ارسطو نے کیتھارسس کہا ہے۔ کیتھارسس کا نظریہ ارسطو نے دیا ہے اور اس کی وضاحت انہوں نے بوتیقا میں کی ہے۔ کیتھارسس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ٹریجڈی کے واقعات یعنی المیہ کے واقعات کو ٹریجڈی یعنی المیہ کے جو واقعات ہیں وہ روح کو برانگیختہ کر کے دہشت اور رس کے جذبات کو ایسے مقام پر لے آتے ہیں کہ وہ نہ صرف تھک کر ختم ہو جاتے ہیں بلکہ امید اور ہمت کی ایک صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی کو ارسطو نے کیتھارسس کہا ہے۔ ارسطو کے یہاں نیچر کے معنی خارجی دنیا کے نہیں بلکہ نیچر ارسطو کے یہاں تخلیقی قوت اور کائنات کے تخلیقی اصول کا نام ہے۔ ارسطو کے یہاں نیچر کا جو معنی ہے وہ خارجی دنیا کا نہیں ہے بلکہ نیچر کا مطلب ارسطو کے یہاں تخلیقی قوت، انسان کے اندر جو ایک تخلیقی قوت ہوتی ہے اس سے مراد لیتے ہیں وہ نیچر کی، اور کائنات کے تخلیقی اصول کا نام ہے۔ ارسطو کے مطابق شاعری کی بنیاد انسان کی اس جبلت پر قائم ہے جو اسے نقل کرنے پر اکساتی ہے، لیکن یہ نقل خارجی دنیا کے حقائق کی نقل نہیں ہوتی۔ ارسطو کے مطابق شاعری کی بنیاد جو ہے وہ انسان کے جبلت پر قائم ہے جو اسے نقل کرنے پر اکساتی ہے، لیکن یہ نقل خارجی دنیا کے حقائق کی نقل نہیں ہوتی۔ ارسطو تمام اصناف میں ٹریجڈی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ارسطو کے یہاں جو ہے وہ جتنی بھی اصناف ہیں ان میں ٹریجڈی کو انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ارسطو کے نزدیک جو ہے وہ سارے فنون نقل کی صورتیں ہیں۔ ارسطو کے نزدیک سارے فنون نقل کی صورتیں ہیں۔ ارسطو کے مطابق نقل کرنے کی جبلت انسان میں ازل سے موجود ہے۔ ان کے مطابق ارسطو کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے نقل کرنے کا جو ہنر ہے وہ انسان میں ازل سے موجود رہتا ہے۔ ارسطو کے مطابق تاریخ اس چیز کو بیان کرتی ہے جو ہو چکی ہے، شاعری ان چیزوں کو سامنے لاتی ہے جو ہو سکتی ہے۔ ارسطو کے مطابق جو ہے وہ تاریخ جو ہوتی ہے، ہسٹری، وہ کسی چیز کو بیان کرتی ہے جو پہلے ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن شاعری جو ہے وہ اس چیز کو بتاتی ہے جو ہو سکتی ہے، ہونے والی ہے، اس کو بتاتی ہے۔ افلاطون نے شاعر کو جھوٹا اور بدکار
ہوتا ہے کہا ہے۔ اس بات کا جواب ارسطو نے یہ دیا کہ فن شاعری پر صحت کا وہ نظریہ عائد کرنا جو زندگی کے دوسرے امور پر عائد کیا جاتا ہے غلط ہے۔ شاعر کی غلطی صرف اس وقت غلطی ہے جب وہ نقل کرنے کی صلاحیت میں ناکام ہو۔ ارسطو کا استاد افلاطون تھا، انہوں نے شاعروں کو جھوٹا اور بدکار کہا تھا۔ ارسطو کا جو استاد ہے افلاطون، ان دونوں کے نظریات میں افلاطون استاد ہے اور ارسطو شاگرد، لیکن ان دونوں کے نظریات میں بہت فرق ہے۔ جیسے افلاطون شاعری کو اچھا نہیں مانتے، وہ جھوٹا کہتے ہیں شاعروں کو، لیکن ارسطو جو ہے افلاطون کا شاگرد، انہوں نے ان کی اس بات کو جھٹلایا اور اس کا جواب اس طرح سے دیا کہ فن شاعری پر صحت کا وہ نظریہ عائد کرنا جو زندگی کے دوسرے امور پر عائد کیا جاتا ہے غلط ہے۔ شاعر کی جو غلطی ہے صرف اس وقت مانی جائے گی جب وہ نقل کرنے کی صلاحیت میں ناکام ہو۔ ارسطو نے اپنی کتاب بوتیقا میں 5 بنیادی اصطلاحوں سے بحث کی ہے: ایک نقل، دوسرا پلاٹ، تیسرا سقم، چوتھا تزکیہ اور پانچواں جو ہے آفاقیت۔ ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا، لیکن شاعری اور ڈرامے کے بارے میں اس سے مختلف رائے رکھتا تھا۔ ارسطو کی جو تصانیف ہیں فن خطابت اور فن شاعری یا بوتیقا، دونوں کتابیں بہت مشہور ہیں۔ ارسطو نے اپنے استاد افلاطون کے برعکس شاعری کی جمالیاتی پہلو پر زور دیا ہے اور اسے ذریعہ انبساط بتایا ہے۔ ارسطو نے اپنے استاد افلاطون کے برعکس، ان کے برخلاف، شاعری کی جمالیاتی پہلو پر زور دیا ہے اور اسے ذریعہ انبساط بتایا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اعلیٰ اور صحت مند ذہن جو ہے کسی فن پارے سے پورا انبساط یعنی خوشی اسی صورت میں حاصل کر پاتے ہیں جب اخلاقی قدروں کو نظر انداز نہ کیا گیا ہو۔ ارسطو کے نزدیک افلاطون کے نظریے کے خلاف نقالی عیب نہیں بلکہ خوبی ہے۔ افلاطون نے جو ہے نقالی کو عیب کہا ہے، اس کے برخلاف ارسطو نے اس کو نقالی کو ایک خوبی کہا ہے۔ ارسطو کے نزدیک شاعری الہامی شے نہیں بلکہ وہ انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ارسطو کے نزدیک شاعری الہامی شے نہیں بلکہ وہ انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ارسطو کے نزدیک فارم جو ہے وہ ٹریجڈی کی جان ہے۔ ارسطو استعارے کے استعمال پر زور دیتے ہیں۔ ارسطو کے مطابق شاعری جذبات کو ابھارتی بھی ہے اور انبساط و کیف بھی دیتی ہے۔ ارسطو ادب و تنقید کی تاریخ میں پہلا تھیوری ساز ہے جو ادب کے جانچنے کے اصول ادب ہی سے اخذ کرتا ہے۔ ارسطو کے مطابق شاعری جذبات کو ابھارتی بھی ہے اور انبساط و کیف بھی دیتی ہے۔ ارسطو ادب و تنقید کی تاریخ میں پہلا تھیوری ساز ہے جو ادب کے جانچنے کے اصول ادب ہی سے اخذ کرتا ہے۔ یہ ارسطو کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہیں، ان کی حیات و خدمات، ان کے نظریات وغیرہ۔